بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم پیارے بچوں، سبق ہم پڑھ رہے ہیں مادر ملت فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ۔ جتنا سبق ہم پڑھ چکے ہیں آج ہم اس سے آگے پڑھیں گے، تو آئیے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ سن 1929 یعنی 1929 میں جب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ رتی جناح کا انتقال ہوا۔ جی بچوں، اہلیہ کے معنی ہے بیوی، یعنی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی جو بیوی ہیں رتی جناح، ان کا انتقال ہوا تو محترمہ فاطمہ جناح نے اپنے ڈاکٹری کے پیشے کو خیر باد کہہ دیا اور قائد اعظم کے پاس آ گئی۔ خیر باد کہہ دیا یعنی ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ سیاست کے میدان میں قائد اعظم کی معتمد ساتھی تھیں۔ معتمد کے معنی ہے قابل اعتبار، با اعتماد، قابل اعتبار ساتھی، اور تحریک پاکستان میں ان کی معاون و مشیر رہیں۔ معاون کے معنی ہے مددگار اور مشیر کے معنی ہے مشورہ دینے والی، یعنی تحریک پاکستان میں محترمہ فاطمہ جناح جو ہیں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی مدد بھی کرتی رہیں، ان کے ساتھ مددگار کے طور پر بھی رہیں اور انہیں بہت ہی اچھے اور مفید مشورے بھی دیتی رہیں۔ انہوں نے ہر مشکل گھڑی میں اپنے بھائی کا ساتھ دیا۔ مشکل گھڑی میں یعنی ہر مشکل وقت میں انہوں نے اپنے بھائی کا ساتھ دیا۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ جب گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے لندن گئے تو محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ بھی ان کے ساتھ تھیں۔ شرکت کے معنی ہے شامل ہونا، یعنی گول میز کانفرنس میں شامل ہونے کے لیے، اس میں شریک ہونے کے لیے جب لندن گئے تو محترمہ فاطمہ جناح بھی اپنے بھائی کے ساتھ گئیں۔ انہوں نے گول میز کانفرنس کے دوران قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو نہایت اچھے سیاسی مشورے دیے۔ جی پیارے بچوں، جب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ گول میز کانفرنس میں شرکت کے لیے لندن گئے تو وہ اپنی بہن فاطمہ جناح کو اپنے ساتھ لے گئے تھے، اور انہوں نے وہاں پر یعنی محترمہ فاطمہ جناح نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو بہت ہی اچھے سیاسی مشورے دیے۔ محترمہ فاطمہ جناح رحمۃ اللہ علیہ اعلیٰ تعلیم یافتہ، یعنی بہت زیادہ پڑھی لکھی تھی، تعلیم یافتہ تھیں، نہایت دور اندیش کے معنی ہے دور کی سوچ رکھنے والی، عقل مند اور بہت جرأت مند خاتون تھی۔ جرأت مند کے معنی ہے بہادر، دلیر، یعنی بہت ہی بہادر بھی تھیں۔ انہوں نے مسلم خواتین کو بیدار کرنے اور انہیں ایک سیاسی پلیٹ فارم پر متحد کرنے میں نہایت اہم کردار ادا کیا۔ جی پیارے بچوں، بیدار کے معنی ہے جاگنا، جگانا، اور متحد کے معنی ہے جمع کرنا، اکٹھا کرنا۔ جی بچوں، تو یہاں پہ مسلم خواتین کو بیدار کرنے سے کیا مراد ہے؟ یعنی انہوں نے مسلم خواتین کو ایک پلیٹ فارم پر ایک تو متحد کیا، جمع کیا، اکٹھا کیا، اور انہیں بتایا کہ وہ ایک غلامی کی زندگی گزار رہی ہیں اور ہمیں اپنے لیے ایک الگ وطن، ایک آزاد وطن حاصل کرنا چاہیے جہاں پہ ہم اپنی مرضی کی اور آزادی کی زندگی گزار سکیں۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی قومی مفادات کے لیے وقف کر دی، یعنی انہوں نے اپنی پوری زندگی جو ہے قومی مفادات فائدے کی جمع ہے، قوم کے فائدے کے لیے وقف کر دی، قوم کے فائدے کے لیے گزار دی۔ انہوں نے ہر قدم پر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ساتھ دیا، یعنی ہر مشکل وقت میں قدم قدم پر اپنے بھائی کا ساتھ دیا۔ عوامی جلسوں میں بھی وہ اپنے بھائی کے شانہ بشانہ شریک رہیں۔ شانہ بشانہ کے معنی ہے کندھے سے کندھا ملا کر، یعنی برابر شریک رہیں۔ انہوں نے برابر ان کا ساتھ دیا۔ وہ خواتین کے قومی، سیاسی اور سماجی کردار کے ساتھ ساتھ ان کے گھریلو کردار سے بھی براہ راست وابستہ تھیں، یعنی محترمہ فاطمہ جناح جو ہیں وہ خواتین کی نہ صرف سیاسی اور سماجی رہنمائی کیا کرتی تھیں، بلکہ ان کے گھروں میں اگر کوئی پرابلم ہو جاتا، ان کے گھریلو مسائل کوئی ہوتے تو ان میں بھی ان کو مشورے دیتی۔ ان کے گھریلو معاملات میں بھی ان سے جڑی ہوئی تھیں۔ وابستہ کے معنی ہے جڑی ہوئی، اور براہ راست، بالواسطہ، بغیر کسی واسطے کے انہوں نے مسلم خواتین کی سیاسی اور فکری رہنمائی کے ساتھ ساتھ خواتین کے عام گھریلو مسائل میں بھی ان کی رہنمائی اور حوصلہ افزائی کی۔ جی پیارے بچوں، انہوں نے کیا کیا کہ مسلم خواتین کو سیاسی اور فکری رہنمائی یعنی ایک انہیں سوچ دی، ان کی ذہنی تربیت کی، مسلم خواتین کی سیاسی اور فکری طور پر ان کی رہنمائی کی، اور ساتھ ہی ان کے گھریلو مسائل میں بھی
ان کی رہنمائی کرتی رہیں اور ان کی ہمت، حوصلہ افزائی کے معنی ہے ہمت بڑھانا، حوصلہ بڑھانا، ان کو حوصلہ دیتی رہیں، ان کی ہمت کو بڑھاتی رہیں۔ پیارے بچوں، سبق ابھی ہمارا مکمل نہیں ہوا ہے، آج کا لیکچر ہمارا یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ سبق کا بقیہ حصہ ہم اپنے اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ اللہ حافظ۔